قدسیہ، میں کمرے میں جا رہا ہوں، میری چائے بنا کے میرے کمرے میں ہی لے کے آنا۔ حاذق غصے میں چلتا ہوا قدسیہ کو یہ کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں بالکل بھی نہیں بنا کر لاؤں گی، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ اسی لمحے دادا جان نے خون خوار نگاہوں سے قدسیہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، بڑوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے، وہ آپ کو اگر کوئی کام کہہ کے گئے ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا۔ وہ خون خوار نگاہوں سے کمرے کی طرف جاتے ہوئے حاذق کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کھڑوس انسان، آپ کو پتہ ہے یہ لالا جان بوجھ کے مجھے ذلیل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ دادا جان اور آپ بھی مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو نازیہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ جاؤ بیٹا، جو دادا جان نے بولا ہے وہ کرو۔ اپنی مما کی بات سن کے وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ آج تو ایسی چائے پلاؤں گی نا، آج کے بعد ایسے رات کو مجھے چائے کا نہیں بولے گا، کھڑوس کہیں کا۔ صبح بھی میری کلائی کو کتنی زور سے دبوچا تھا۔ وہ ابھی اپنی کلائی پہ بنا ہوا نشان دیکھنے لگی۔ وہ گھر میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ اگر سب سے زیادہ کسی کو اس سے چڑ تھی تو وہ حاذق تھا، جسے وہ ہر وقت پریشان کیے رکھتی تھی۔ اور 2 دن پہلے جو اس نے حاذق کے کمرے کا جو حال کیا تھا، اس کے بعد تو حاذق کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا اسے ذلیل کرنے کا۔ اس نے چائے والی کیٹلی اوپر چڑھائی۔ چائے میں اس نے چینی بہت زیادہ ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے چائے کا رنگ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پتی بھی بہت زیادہ ڈال دی تھی، وہ چائے کم اور کوئی نیا عجوبہ زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کو کپ میں ڈالنے کے بعد وہ کپ اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آئی۔ آہستگی سے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ وہ جو موبائل کان کے ساتھ لگائے کسی ضروری بات کر رہا تھا، جیسے ہی اس کے سامنے کھڑی ہوئی قدسیہ کو دیکھا تو کال کٹ کر دی تھی۔ آؤ آؤ، بڑا پھدک رہی تھی نا صبح تم، ابھی میں تمہاری اکڑ نکالتا ہوں، رکھو یہاں پہ چائے، اور اگر تم نے چائے کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے میں تمہاری ملازمہ ہوں جو میں تمہارے کام کرتی پھروں، منحوس کہیں کے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بولی، تمہیں شرم نہیں آتی بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ غصے میں گویا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے چائے والا کپ پکڑا اور جیسے ہی اس نے ایک سپ لیا، اگلے ہی لمحے اس نے اٹھا کے چائے والا کپ نیچے فرش پر ہٹا دیا۔ اچھا کیا، خود ہی گرا دی، یہی پی لینا، بلکہ نیچے فرش سے چاٹ لینا، میں بنا کے نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ جب حاذق نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا حاذق کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے ایک دم سے حاذق کے سینے پہ مکہ دے مارا اور اسے خود سے دور کیا تھا۔ خبردار لالا، آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی، ابھی آغا جان کے پاس جاؤں گی اور ان کو بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ جب اس کا بازو پکڑا تھا، ٹڈی کہیں کی، یہ پھدک پھدک کے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی میرے ساتھ کوشش مت کیا کرو، نکلو یہاں سے۔ غصے میں اس سے نکلنے کا کہا تو وہ ایک دم سے شیشے کی طرف گئی تھی۔ یہ کیا کہنے لگی تھی؟ خبردار جو تم نے کچھ کیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ مار کے ساری پرفیومز کی بوتلیں نیچے پھینک دیں اور اس کے سارے پسندیدہ پرفیوم اب نیچے فرش پہ ٹوٹ کے بکھرے پڑے تھے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھا اور آیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پرفیومز توڑنے کی؟ اس کے جبڑے کو دبوچا تو وہ فوراً سے پیچھے ہونے لگی۔ وہ اسے پیچھے دھکا دے گیا، وہ نیچے جا گری اور اس کے ہاتھ میں پرفیوم کا کانچ لگ گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جہاں سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا۔ پاگل لڑکی، اٹھو نیچے سے۔ اس کے بازو سے پکڑ کر لا کر اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ چپ، ایک دم سے چپ۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش کروانا چاہا۔ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے مجھے کتنی زیادہ چوٹ لگی۔ آپ تو ہیں ہی منحوس۔ یہ کہتے ہوئے غصے میں وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، چپ، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ یہ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کا تو میں تم سے بدلہ لوں گا، اچھے سے لوں گا۔ اس کی بینڈیج کرنے کے بعد وہ ابھی کچھ کرنے ہی لگا تھا کہ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابھی میں جا کے آغا جان کو بتاؤں گی
یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ 10 سال بڑا ہوں تم سے، تمیز تو نہیں ہے تمہیں مجھ سے بات کرنے کی؟ ہاں نہیں ہے، بس نہیں ہے، آپ کو بڑی تمیز ہے مجھ سے بات کرنے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا آغا جان کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ آتے ہی ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگی، آغا جان، آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ کھڑوس پوتا مجھے کتنا زیادہ ڈانٹ رہا تھا، مجھے دھکا دیا تھا، یہ دیکھیے میں نیچے گر گئی تھی، مجھے چوٹ بھی لگ گئی۔ وہ منہ بناتے ہوئے آغا جان کا بتا رہی تھی۔ آغا جان نے بک بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ بیٹا اٹھو نیچے سے، یہاں بیڈ پہ بیٹھو۔ اسے سامنے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم ابھی تک کتنی بدتمیزی سے اس کے ساتھ بات کرتی ہو، کل اس نے مجھے شکایت لگائی تھی۔ آغا جان میں کیا کروں، مجھے وہ اتنے برے لگتے ہیں، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے نہیں ان سے بات کرنی ہوتی۔ اس کی بات سن کے آغا جان کہنے لگے، ٹھیک ہے، کل صبح ناشتے کی ٹیبل پہ میں سزا سناؤں گا، چلو شاباش جا کے سو جاؤ۔ سچی میں آغا جان؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی جو سزا اسے سنانے والے تھے آغا جان، وہ اس سے زیادہ تو اس کے لیے سزا ہوگی۔ ہاں بالکل سچی میں، بہت شکریہ آغا جان۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی ان کے گال پہ بوسہ دیتے ہوئے باہر چلی گئی، سیدھا کمرے میں آ گئی۔ اسے اب بس صبح کا انتظار تھا کہ آغا جان تو اسے اچھی خاصی سزا دیں گے، اسے امریکہ بھیج دیں گے، وہاں جا کے یہ کھڑوس کہیں کا بیٹھا رہے۔ یہاں تو اس نے میرا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، بدتمیز کہیں کا۔ وہ سکون سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح وہ فریش ہو کے جیسے ہی ناشتے کے ٹیبل پر آئی تو سبھی ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ واہ بھئی، لگتا ہے آج کچھ خاص ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی اور وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آغا جان، اس کی سزا سنائے نا۔ وہ فوراً سے گویا ہوئی تھی۔ آغا جان نے سب کی طرف دیکھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے حاکم صاحب کو کہنے لگے، حاکم، میں نے یہ سوچا ہے کہ اس جمعے حاذق اور قدسیہ کا نکاح رکھ لیا جائے۔ یہ سن کے قدسیہ، جو بھی گلاس منہ کے ساتھ لگائے پانی پی رہی تھی، ایک دم سے اسے چھو گیا۔ آغا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ میرے لیے سزا تجویز کر رہے ہیں، اس کھڑوس کے ساتھ شادی کرنا؟ نہیں آغا جان، بالکل بھی نہیں۔ اور یہ سننا تھا؟ حاذق تو حد سے ہی اکھڑ گیا، ایک دم سے اپنی کرسی کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے اٹھا۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس کے ساتھ میں شادی کروں گا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کس قدر یہ بدتمیز ہے اور اسے میری عزت کرنی نہیں آتی، اور آپ بول رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ آغا جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ غصے میں آغا جان کو بول رہا تھا، جبکہ حاکم صاحب نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، بس کرو بیٹا، یہ آغا جان کا آخری فیصلہ ہے۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، بالکل بھی نہیں، مگر آغا جان نے اپنا فائنل فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس جمعے کو دونوں کا نکاح ہوگا اور نکاح کی تیاریاں شروع کرو۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس کا رونا سسکنا بھی کام نہیں آیا۔ اس نے کتنا آغا جان کو منع کیا تھا، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن آغا جان نے بولا تھا تمہارا نکاح ہوگا تو صرف اور صرف حاذق کے ساتھ ہی ہوگا، اور آگے تم بے شک اسٹڈی کر لینا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے حاذق کو دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے نکاح کر تو لوں گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم پچھتاؤ گی میرے ساتھ نکاح کر کے۔ وہ قدسیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ قدسیہ نے اگلے لمحے تماچا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ قدسیہ، جو پہلے غصے میں بھری ہوئی بیٹھی تھی، اسے پہلے ہی حاذق پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، اور اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے تماچا حاذق کے منہ پہ رسید کر دیا، مگر اگلے لمحے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ وہ بہت سوری لالا، وہ غلطی سے، لیکن حاذق خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، بس جمعے کے دن کا مجھے انتظار ہے، جیسے ہی نکاح ہوگا اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، پھر تو میں رخصتی کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اس کی معنی خیز باتیں سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ دیکھیں لالا،
وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جب سے اسے نکاح کا پتہ چلا تھا تب سے تو اس کی ہنسی کہیں غائب ہو گئی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں کا نکاح تھا۔ جمعے کا دن تھا اور حویلی کے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ نکاح کا بندوبست وہاں پہ ہی کیا گیا تھا۔ رات کے وقت نکاح ہونا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی اور کنفیوز لگ رہی تھی۔ بار بار رو رو کے نازیہ بیگم کو بول رہی تھی، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، مما پلیز روکے نا ان لوگوں کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کاش میرے بابا ہوتے تو آقا جان میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، مگر نازیہ بیگم نے اسے ڈانٹ کے سمجھایا کہ بیٹا ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے۔ نکاح کی رسم تو بہت ہی سادگی سے ہوئی تھی اور رات مہندی کا فنکشن بہت زیادہ دھوم دھام سے کیا گیا۔ اس کی کزنس اسے چھیڑ رہی تھیں اور وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی بار بار اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا، نہ جانے کیوں اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ارے یار قدسیہ، تم تو اتنی پیاری لگ رہی ہو، اور یہ دیکھو گلاب کے پھولوں کے گجرے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ مہندی کے سارے فنکشن میں سب اس سے چھیڑتی ہی رہی تھی۔ اس کے بعد جب مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جو آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے حاذق کو دیکھ کے اس کا دل حلق کو آنے لگا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا تو وہ سہم گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کبھی اتنی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوئی تھی جتنی وہ آج لگ رہی تھی۔ کل تم نے اس نکاح سے انکار کرو گی کیونکہ میں آغا جان کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اگر آپ کو شوق ہو رہا ہے تو آپ انکار کر دیں۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر کل کے لیے تیار رہنا، میں اپنے منہ سے انکار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ ڈر کے اپنے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی۔ اگلے دن وہ آئینے کے سامنے بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں اس کے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ بہت تیز آیا ہوا تھا اور اس کی کزنس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھیں۔ اتنا تیز مہندی کا رنگ آیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ لالا تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے، تبھی تو اتنا تیز رنگ آیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، مگر وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ نکاح ہونے ہی نہیں والا، سب کی خوشیوں کو نظر لگنے والی ہے۔ لیکن جیسے ہی نکاح کا وقت آیا، مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا۔ سامنے وہ بلیک رنگ کی شیروانی میں چہرے پہ دنیا جہان کا غصہ سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پورے ہال میں بالکل موت سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سوئی گرنے تک کی آواز آ سکتی تھی، اس قدر خاموشی تھی۔ مولوی صاحب نے دوسری دفعہ جب اس سے نکاح کے لیے پوچھا تو وہ خونخوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی قدسیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ قدسیہ کی جان نکال لے گا، قدسیہ کو کچا چبا جائے گا۔ قبول ہے، اس نے جیسے یہ لفظ ادا کیا تو قدسیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کل رات اس نے بولا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے گا، لیکن اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نکاح قبول کیوں کر لیا؟ یہ چیز اسے بہت زیادہ پریشان اور بے چین کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ رخصت ہو کے اس نے واپس اسی حویلی میں آنا تھا۔ واپس آ کے کچھ رسومات ادا ہوئیں۔ اس کے بعد لا کے اسے حاضر کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ نازیہ بیگم کہنے لگیں، بیٹا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ اسے اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی تھیں۔ اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی مہندی میں وہ حاذق کا لکھا ہوا نام دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بالکل سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے جیسے دروازے کو لاک لگ رہا تھا ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ بھاری قدموں کی آہٹ جیسے جیسے وہ اپنے قریب سن رہی تھی، اس کا دل حلق کو آ رہا تھا۔
ایک دم سے اس نے اپنی شیروانی کو جیسے کھولا تھا کہ شیروانی کے کئی بٹن ٹوٹ کے نیچے کی طرف گرے تھے، اور اس نے شیروانی کو بھی نیچے زمین پر ہی پھینکا تھا۔ اس کے بعد اس کے سامنے بیٹھا، اس کے گھونگھٹ کو اتار کے دور پھینکا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے لال سرخ ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اور وحشت چھائی ہوئی تھی جو اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ ایک دم سے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ ارے تم نگاہیں جھکا کے کیوں بیٹھی ہو؟ اتنی شرمیلی دلہن بن کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہیں تو بہت زیادہ شوق تھا نا میری بیوی بننے کا، میری ملکہ بننے کا، کیا تم اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی؟ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ سسک اٹھی تھی، ڈر کے پیچھے ہونے والی، مگر وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ ارے تم بھاگنے کی کہاں کوشش کر رہی ہو؟ ارے آج تو بالکل بھی نہیں بھاگنا، لالا مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ چپ، خبردار جو تم نے مجھے لالا کہا، اب میں تمہارا شوہر بن چکا ہوں، اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے تو وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اگلے لمحے اس کے قریب جھکتا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ روتے ہوئے بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ آج اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا جو قدسیہ کو ڈرانے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ دور کہاں کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ میں نے اتنا سوچا تھا کہ بہت برا پیش آؤں گا، لیکن فی الحال میرا ایسا کچھ ارادہ نہیں ہے۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دوں تمہارے ساتھ۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شدت، ایک عجیب سی بے صبری تھی جو اسے دہلانے کے لیے کافی تھی۔ چلو شاباش، اب اپنا آپ میرے حوالے کرو، اگر نہیں کرو گی تو پھر میں جو کروں گا اس کے بعد تم تو سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ آپ کیا سچ مچ میں مجھے ماریں گے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ ہاں بالکل، جو میرا حق ہے وہ تو میں یہی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا اور قدسیہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ ارے قدسیہ، تم اتنا زیادہ کانپ کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ اس کے لہجے میں جنون، بے صبری اور نہ جانے کیا کچھ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ ارے بھائی، ابھی سے شرم آ رہی ہے؟ شرمانا تو بالکل بھی نہیں ہے، جب شرمانے کا موقع ہو تب شرما لینا۔ فی الحال تو میری برداشت ختم ہو رہی ہے اور میں مزید تم سے دوری برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ جیسے جیسے شدت بھری سرگوشیاں اس کے کان میں کر رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ رونا بند کرو، چپ، اور تمہاری آنکھ سے ایک آنسو گرا تو پھر میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ اتنا یاد رکھوں گا کہ صرف تم میری ہو، اور دن رات ہمیشہ یوں ہی تمہیں اپنے حصار میں جکڑ کے رکھوں گا تاکہ تمہیں رونے نہیں دوں گا، تمہارے سارے آنسو پی جاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ یہ حاذق اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس سے پہلے کبھی وہ اس حاذق سے نہیں ملی تھی، کبھی اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا جس حاذق سے وہ آج مل رہی تھی، جو حاذق اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے ایسے احساس کروا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے گویا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے پیچھے کی طرف کرتا ہوا ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں میں لے گیا تھا۔ میں قریب آؤ گی تو بہت محبت دوں گا، دور بھاگو گی تو پھر میں تمہیں شدتیں لٹاؤں گا۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا اور نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کے لیمپ بند کر دیا۔ اب ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، اور وہ سہم رہی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ لمحہ بہ لمحہ وہ اس کے اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کرتا اسے اپنی محبت سے مہکا گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کے اندر آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی انگڑائی لی تو اچانک سے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا
رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ خود کے اوپر جھکے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی جو مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ ایک جذب کے عالم میں بولا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے وہ ایک دم سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی۔ وہ واقعی میں اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اور کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں فریش ہو کے باہر جانے لگی ہوں نا۔ ارے مل کے فریش ہوتے ہیں نا، اکیلے اکیلے فریش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے مزید خود سے قریب کر گیا، بولا، کتنے آپ بے شرم ہیں۔ توبہ توبہ، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اس کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، چلیں شاباش، جلدی جلدی فریش ہو کر آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی باتھ روم میں داخل ہونے لگی تو وہ بھی ایک دم سے پیچھے آ گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے باتھ ٹب میں دھکا دیتا ہوا خود باہر چلا گیا۔ کس قدر جاہل انسان ہے، جتنا تم نے مجھے بیگم تنگ کیا ہے نا، اب میں تمہیں اتنا ہی تنگ کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کے آئی تو وہ بھی فریش ہو کے آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے ایک دم سے اس کے کندھے کو چھوا اور وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویسے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا خڑوس صاحب، آپ اس قدر رومانٹک بھی ہوں گے۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، اور آج تم صبح صبح مجھے کہیں زیادہ چینی والی چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ نرمی سے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ ویسے رات کو تم بڑے ڈرامے لگا رہی تھی۔ چھوڑے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کتنا ڈر لگا تھا۔ وہ اسے رات والی باتیں یاد کرواتے ہوئے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں کرے نا، آپ کس قدر بے شرم ہیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی معصوم بچی کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی مجھے شرم نہیں آ رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اگر یہ تم نے میرا جو روپ دیکھا ہے یہ صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیا۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنی زندگی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں اتنا زیادہ سکون محسوس کیا تھا۔ اس شخص کی قربت میں رات ولیمے کے فنکشن میں وہ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ کل جس قدر وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، آج تو بالکل اس کے مترادف لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ویسے بیگم، کل تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے تمہیں مار مار کے نکاح کا بولا ہو۔ آپ نے ہی تو بولا تھا کہ آپ نکاح سے انکار کر دیں گے، اسی وجہ سے تو میں اتنا زیادہ گھبرا گئی تھی کہ خاندان کی عزت کو یہ شخص خاک میں ملائے گا۔ اس وجہ سے میں تو اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ شرم نہیں آتی ایسے سب کے سامنے شوہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ اور شوہر نے کل رات کیا کیا؟ نہیں کیا، اور میں ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتی۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے دیکھتے ہوئے بولی، اور وہ ہنس پڑا تھا۔ آج بھی تیار رہنا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بہت ہی زیادہ بے باک ہوتے جا رہے ہیں آپ، وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ گویا ہوئی تو وہ ہنس پڑا تھا۔ ہاں بالکل ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے لبوں سے لگا گیا تھا۔ تم دونوں کو یہاں رومانس کرنے کی سوچی ہوئی ہے؟ آغا جان کی بات سن کے وہ فوراً سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ دونوں کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ رات بھی اس نے اس شخص کی قربت میں بھرپور گزاری، مگر اگلے دن آغا جان نے جو فیصلہ سنایا وہ سن کے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ آغا جان کہنے لگے، بیٹا اسے کل سے تم نے فیکٹری لے کے جانا ہے، وہاں کے سارے کام وغیرہ کے بارے میں اسے بتانا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ویسے بھی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، یہ وہاں پہ دل بہلا دیا کرے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ہاں ہاں آغا جان، بالکل، یہ تو آپ لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں جاؤں گی،
اور مجھے ویسے بھی ڈر لگتا ہے کہیں سے کوئی اور لڑکی اپنے ساتھ سیٹ کر کے نہ لے جائے۔ یہ تو بہت دل پھینک انسان ہے۔ وہ سب کے سامنے گویا ہوئی۔ نہیں بیٹا، شوہر کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ آغا جان نے اسے ڈپٹا تھا اور وہ مسکرا دی۔ اگلے دن وہ اسے لے کے آفس میں گیا۔ آفس میں آتے ہی وہ کہنے لگا، یہ کچھ فائلز ہیں، دیکھو، یہاں پہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں بہت زیادہ سنجیدہ مزاج ہوں اپنے کام کے معاملے میں۔ اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں بالکل نہیں سمجھوں گا، سوچوں گا کہ یہ میری بیوی ہے یا میری محبوبہ ہے، پھر بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آتی، اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، اچھا اب آپ مجھے بھی ڈانٹیں گے؟ وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوا بولا، بالکل، اب شاباش اٹھو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ ایسے کام میں نے آفس میں کبھی نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کیا تو وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد تو اس کا معمول بن گیا تھا، وہ جب بھی کوئی سنجیدہ کام کر رہا ہوتا وہ آ کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گستاخی کر دیتی تھی اور وہ ضبط کر کے رہ جاتا۔ پہلے تو اس نے ان سب باتوں سے بہت زیادہ غصہ آتا تو اسے خود سے دور جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے عادت سی ہونے لگی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ضروری کال کر رہا تھا، پیچھے سے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ وہ کال کٹ کرتے ہوئے ایک دم سے مڑا، قدسیہ کو دیکھتے ہی اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہتی ہو کہ آفس کو کچھ اور ہی بنا کے لوں، اپنا بیڈ روم بنا لوں؟ بتاؤ، اس کی گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ بیڈ روم بنا لیں، میں تو چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے اس کے قریب ہوتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب ہونے لگا۔ اسی لمحے آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ فوراً سے اس سے دور ہو گئی۔ میں آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کی سیکریٹری اندر آ گئی۔ سر، یہ والی فائل آپ نے سائن کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ فائل کو دیکھنے لگا مگر بار بار اس کا خیال قدسیہ کی طرف ہی جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا، آفس کا سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ باہر کی طرف جانے لگے۔ میں اپنے کیبن کے سامنے سامان اٹھا کے لاتی ہوں، پھر چلتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ کیبن کی طرف جانے لگی۔ جب حاذق نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس وقت سارے ورکرز جا چکے تھے اور وہ دونوں ہی آفس میں تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بالکل اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ایک دوسرے کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کل سے تم یہاں میری آنکھوں کے سامنے رہو گی، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کیوں؟ عادت ہونے لگی ہے میری۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، بالکل بھی نہیں نظر رکھنی ہوتی تم پہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، چلیے ٹھیک ہے بھئی، مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ ضروری فائل اٹھا کے لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی تھی۔ کافی وقت بعد وہ آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال دی ہو۔ وہ بالکل اس کے قریب تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے اپنی سیکریٹری کو خود سے دھکا دیتا وہ اس کے قریب آیا۔ دیکھو میری بات سنو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ میری بات سنو، دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، مگر وہ اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تم دھوکہ دے رہے تھے۔ تم نے بس بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی نا، تاکہ جو میں نے تمہیں ذلیل کرتی تھی تم اس کا بدلہ لے سکو۔ وہ اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے وہاں سے تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ دیکھو میری جان، میری زندگی، میری بات سنو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں نا، میری بات تو سنو۔ وہ چلاتے ہوئے اسے پکار رہا تھا مگر وہ اس کی کسی قسم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ دیکھو میری بات سنو۔ وہ سڑک پہ اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ دیکھو میری بات تو سنو۔
وہ چلا رہا تھا۔ اچانک سے اسے دور سے آتی ہوئی گاڑی دکھائی دی تھی۔ وہ سڑک پار کرنے لگی تھی اور فل سپیڈ میں آتی تھی گاڑی۔ وہ بہت بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کا وجود سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور اسے لگا جیسے ایک لمحے میں کسی نے اس کی جان کھینچ لی ہو۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ ایمبولینس کا کال کرو جلدی سے، روتے ہوئے ایمبولینس کو کال کرنے کا کہنے لگا۔ میری جان، میں صرف تمہارا ہوں، مجھے چھوڑ کے مت جانا پلیز، وہ اس کے گال کو تھپکتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ دیکھو ادھر میری طرف، دیکھو نا میری جان، میری زندگی، میری طرف دیکھو نا۔ اس نے فوراً سے اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ جلدی سے وہاں پہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں جلدی ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ قدسیہ، میری جان، مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں صرف تمہارا ہوں قدسیہ۔ اس نے اس کے بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ سارا خون لگا ہوا تھا۔ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو دیوانوں کی طرح بوسے دے رہا تھا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں کبھی تم سے دور جانے کے بارے میں، تمہارے ساتھ بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ سچ میں بس گرنے لگی تھی۔ میں نے اسے تھام لیا تھا۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ قدسیہ، میں تمہارے سے ہوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسے فوراً سے ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا وہ۔ اتنے میں اس کے بابا، آغا جان، سب لوگ آ چکے تھے۔ وہ پریشان تھا۔ آغا جان، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ بچے پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر کچھ بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان اسی میں اٹکی ہوئی تھی۔ سب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے کہ وہ قدسیہ سے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے اسے۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئیں اور کہنے لگی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا بہت فریکچر آیا ہے، تھوڑا ٹانگ میں فریکچر آیا ہے، بازو میں آیا ہے، لیکن وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، زیادہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا تھا۔ 1 ہفتے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس 1 ہفتے میں اس شخص نے اپنی حالت ایسی بنا لی تھی جیسے کاٹو بدن میں لہو نہ رہا ہو، بالکل پاگلوں جیسا۔ بڑی ہوئی شیو، ملنگوں جیسا حلیہ اس نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ وہ جب ڈسچارج ہو کے گھر آئی تو وہ پاگلوں کی طرح تب بھی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے تکیا سیٹ کرتے ہوئے اسے بٹھایا تھا۔ آپ کے لیے سوپ لایا ہوں، وہ نرمی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گویا ہوا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی صرف اس کا تھا۔ پھر اس نے کیوں شک کیا تھا اس پہ، جیسے اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، پاگلوں کی طرح اس پہ محبت لٹا رہا تھا۔ یہ سب کچھ نارمل تو نہیں تھا۔ اس نے کتنا ٹوٹ کے، کتنی شدت سے اسے چاہا تھا۔ مجھے نہیں پینا، وہ پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں پینا؟ پیو گی نا، پھر میڈیسن لینی ہے۔ مجھے باہر لے جاؤ، وہ اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اسے کہنے لگی تھی، اور وہ ہمیشہ اسے آگے پیچھے اٹھا کے ہی لے کے جاتا تھا۔ وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اپنے سینے سے لگا کے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح سے رونے لگا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا، میں ڈر گیا تھا، میں کیسے جی پاتا اگر تم مجھ سے دور چلی جاتی، بتاؤ مجھے۔
وہ پیار سے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں، کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مضبوطی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اس پہ اپنی محبت لٹاتا گیا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ ایک لمحہ بھی ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل لگنے لگا تھا۔ وعدہ کروں، آج کے بعد کبھی بھی مجھ پہ شک نہیں کرو گی۔ میں کبھی تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، کبھی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتی اس کے بازو کو اپنے حصار میں سمٹ گئی تھی۔